اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فرمان، جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں وہ روزہ کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، کہ منسوخ ہونے کا بیان ہے، یعنی کہ پہلے اس کی اجازت تھی اور بعد میں اس کے ختم ہونے کا بیان۔ اب دیکھیں، حضرت سلمہ بن عقوع فرماتے ہیں کہ جب ایک آیت کریمہ نازل ہوئی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں وہ روزہ کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اس آیت کے نزول کے بعد جس آدمی کا روزہ چھوڑنے کا ارادہ ہوتا تو وہ فدیہ دے دیتا، یہاں تک کہ اس کے بعد آنے والی آیت کا نزول ہوا تو جس میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ تو حضرت سلمہ بن عقوع فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم میں سے جس کا دل چاہتا وہ روزہ رکھ لیتا اور جس کا دل چاہتا وہ چھوڑ دیتا اور ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا، یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فَمَا شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تو وَمَا شَاءَ فَطَرَ فَاجْتَهَدَ بِطَعَامِ مِسْكِينٍ حَتَّى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَاتِ فَمَا شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ۔ اب جو تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب اس آیت کا مفہوم ہم بیان کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ پہلے لوگ جو تھے نا عرب کے، ان کا دل نہیں چاہتا ہوتا تھا کہ ہم روزہ رکھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دل میں روزے کے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے ان کو یہ حکم دیا کہ وہ فدیہ دے لیں۔ تو فدیہ دیتے ہوئے پھر ظاہر ہے ایک بات جو بندے کے ہاتھ سے جا رہی ہو تو پھر تھوڑا سا فیل تو ہوتا ہے نا، تو یہ ایک نفس کو مارنے کا ایک طریقہ کار تھا، تو جس کی تھوڑی سی میں تشریح کروں گی کہ یہ بات ہے کہ جب بندہ سوچ رہا ہوتا ہے نا کہ میرے ہاتھ سے کچھ جا رہا ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ عمل میں وہ خود نہیں کر رہا، کوئی اور کار ہے، تو یہ بھی بات ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو کسی فقیر کو کھانا کھلانے کا مطلب رتبہ ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، وہ بہت اعلیٰ ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرما دیا تو اس کی جو ہے بلندی بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ نہیں کہوں گی کہ رمضان کے مہینے میں آپ کسی کو کھانا نہ کھلائیں، نہیں، بلکہ آپ افطار کروائیں۔ بے شک آپ روزہ رکھ بھی رہے ہو پھر بھی آپ کسی کا روزہ افطار کروائیں۔ روزہ رکھوانے کا کوئی اور نہیں، آپ کے پاس کوئی بھی وسیلہ نہیں ہے، کوئی آپ اتنی استطاعت نہیں رکھتے تو آپ اپنے گھر والوں کا روزہ رکھوا دیں، ان کا روزہ جو افطار کروا دیں۔ اس طرح کے شرعی جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ہے ہمیں جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے اور ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے، جب تک لوگ سنتے رہیں گے آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو ہے آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام سننے والوں پر اللہ اپنی خاص رحمت کی نظر فرما دے، تمام دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔